بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج 5 فروری ہے اور 5 فروری پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ، لاشیں، ہراستیں، جبری گمشدگیاں، ہراستی قتل، املاک کی تباہی بربادی، پیلٹ گن سے چھلنی آنکھیں، ظلم جبر کے سائے میں پلٹی ہوئی زندگیاں، لاپتہ شوہروں کی منتظر بیوہ خواتین، انتظار میں بیٹھی وہ ماں جس کا بیٹا قابض فوج کے تاریک عقوبت خانوں میں مار دیا گیا، اجتماعی قبریں، عصمت دری کا شکار، زندہ لاشیں ذہن میں آتی ہیں۔ کشمیر جو کبھی ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا، آج دنیا کے خطرناک ترین تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی بڑی قوت پاکستان اور خطے کے اہم ترین ملک ہندوستان کے مابین 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں ممالک کے عوام کے سروں پر ایٹمی جنگ کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ جدید دنیا کی قدیم ترین تنازع کشمیر کے 3 فریق ہیں: کشمیری عوام، پاکستان اور ہندوستان۔ کشمیری عوام اپنے بنیادی انسانی حقوق، حق آزادی، حق خوداریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان ان کی حق حریت کی حمایت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر دراصل تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے۔ قانون آزادی ہند کے مطابق مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ میں شمار ہوتے ہیں۔ برصغیر میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمے پر سامراجی برطانیہ کی پرخاش اور اس خطے پر اپنا رسوخ قائم رکھنے کی خواہش میں اس نے تقسیم کرو اور راج کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہندوستان سے ساز باز کر کے لاکھوں کشمیریوں اور ان کی آنے والی نسلوں کو جبر کی آگ میں جھونک دیا۔ دوسری طرف یہ قانون ریاستوں کو اپنی آبادی اور جغرافیائی حالات کے مد نظر الحاق کرنے یا خود مختار رہنے کا حق دیتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے ریاست کشمیر کے جنوب سے مغرب کی جانب 1500 کلومیٹر سرحد پاکستان سے لگتی تھی، جبکہ شمال میں ذرا سی زمین کی پٹی بھارت سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیری عوام کے مذہبی، سماجی، معاشی رشتے اور یہاں کے زمینی خد و خال پاکستان سے باہم مربوط ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے نزدیک کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کے پاس قبضے کا واحد جواز کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کا وہ معاہدہ ہے جو پنڈت نہرو اور کشمیر کے ہندو راجا ہری سنگھ کے مابین 26 اکتوبر 1947 میں طے پایا۔ یہ معاہدہ کئی وجوہات سے مشکوک حیثیت کا حامل ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق یہ ایک غیر مشروط الحاق تھا، مگر کشمیریوں کا موقف ہے کہ معاہدہ کشمیری عوام کی صوابدید سے مشروط تھا۔ تاہم اس معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان 1 جنوری 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں بھی لے کے گیا، مگر 21 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ کی کشمیر میں پیش کی گئی قرارداد 47 جس میں بھارت کو کشمیر میں آزادی رائے کروانے کا حکم دیا گیا، یعنی ریفرنڈم کروانے کا حکم دیا گیا، اس معاہدے کی حیثیت کو مزید متنازع بنا دیا۔ اس قرارداد پر بھارت نے آج تک کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ پاکستان نے کبھی کشمیر پر قبضے کا عندیہ نہیں دیا، بلکہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، مگر بھارت کا اب یہ موقف ہے کہ کشمیر سے اقوام متحدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب ریاست کشمیر اس وقت 3 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ بھارت میں اس وقت خطہ کشمیر کا سب سے زیادہ حصہ یعنی 1,00,000 مربع کلومیٹر پر قابض ہے، جبکہ 85,000 سے زیادہ رقبہ پاکستان کے پاس اور 37,000 سے زیادہ رقبہ چین کے پاس ہے۔ مگر چینی اور پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کے برعکس ہندوستان کی مقبوضہ وادی میں چینی
اور مظاہرے اس بات کے غماز ہیں کہ کشمیر اکثریت ہندوستانی تسلط کو ناپسند کرتی ہے، جس کو دبانے کے لیے ہندوستان کی پرتشدد انسانیت سوز کارروائیاں جاری ہیں۔ انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں کے مطابق 1979 سے لے کر اب تک تقریباً 10 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر کی سماجی تنظیموں کے اتحاد کے مطابق جھوٹے مقدمات میں پھنسائے گئے افراد کی تعداد 8,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 1,43,000 لوگ حراست میں لے کر ہراساں کیے گئے، جن میں تقریباً 800 سے زیادہ لوگ حراست میں ہی ہلاک ہو گئے۔ خواتین کی اجتماعی بے حرمتی کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ عالمی برادری کے اکثر حلقے ہندوستان کی جانب سے کشمیریوں کی منظم نسل کشی سے آگاہ ہیں، مگر چشم پوشی کا کام لے رہے ہیں۔ دسمبر 2016 میں وکی لیکس کی حاصل کردہ سفارتی کیبلز نے انکشاف کیا کہ امریکی حکام کے پاس بھارتی پولیس اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر کیے گئے تشدد کے ثبوت تھے، اور 2005 میں بھی ریڈ کراس کے عملے کی طرف سے امریکی حکام کو کشمیر میں 2002 سے 2004 تک سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں خفیہ طور پر زیر حراست افراد کے ساتھ کی گئی منظم زیادتی و تشدد کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا تھا، لیکن بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستانی سیکورٹی فورسز قیدیوں پر بدترین جسمانی تشدد میں ملوث ہے، جس میں مار پیٹ، برقی کرنٹ لگانا اور جنسی تشدد شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ قیدی پاکستانی دخل اندازی نہیں تھے جیسا کہ ہندوستان کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے، بلکہ عام کشمیری شہری تھے۔ خود امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی شائع کردہ رپورٹ برائے انسانی حقوق 2010 میں ہندوستانی فوج کی جانب سے عام کشمیریوں اور مبینہ ہویت پسند نوجوانوں کے حراستی قتل کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہندوستان مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر یا جسمانی تشدد کے مختلف حربے استعمال کر کے جبری حراست میں لیے گئے عام شہریوں کو اعتراف جرم کروا کے عدالتی قتل کراتا ہے۔ اس جبر و تشدد کو ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے مطابق ہندوستانی قانون کسی شخص کو 2 سال تک بغیر مقدمہ چلائے حراست میں رکھنے کی اختیار دیتا ہے۔ اس کالے قانون کے تحت کوئی فوجی کسی مشکوک فرد پر گولی چلا سکتا ہے، مشتبہ مکان کو نظر آتش کر سکتا ہے، کے علاوہ بغیر وارنٹ کسی مکان میں داخل ہو سکتا ہے اور گرفتار کر سکتا ہے۔ اس سب کے لیے وہ قابل گرفت نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک اور کالا قانون ہے۔ فوج کے لامحدود اختیارات کے باعث کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں، اور لوگ خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غیر جانبدار انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ریاستی دہشت گردی کے اس سے بدترین مثال کہیں نہیں ملتی۔ مزاحمت دہانے کے لیے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ انڈیا، میانمار کی اور اسرائیل میں یہودی آباد کاری کی طرز پر ہندو انتقال آبادی کے ذریعے کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلیاں کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام اور کشمیر اس اقتدام پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ برس دفتر خارجہ پاکستان کے مطابق اس پر احتجاج کے لیے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی جانب سے اقوام متحدہ کو ایک خط ارسال بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے 2015 اپریل میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادی کے لیے 3 ٹاؤن شپ بنانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ بی جے پی حکومت کے سیاسی ایجنڈے کا حصہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اعداد و شمار میں چھیڑ چھاڑ کے ذریعے فوجیوں کے لیے سنک کالونیاں بنا کر، پناہ گزینوں کے شیلٹر ہاؤس بنا کر ہندو انتہا پسند طبقے خصوصاً آر ایس ایس سے وابستہ صنعت کاروں کو کشمیر میں صنعتی اراضی لیز پر دے کر، اس کے علاوہ آرٹیکل جو کشمیر کی خود مختاری اور بنیادی شہری 370A اور 35 کے خاتمے کے ذریعے بھی بھارت یہ مقاصد حقوق سے متعلق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان بدترین حالات میں ایک عام شہری نوجوان کیا سوچ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ بیرونی ہاتھ کا منتظر رہے گا
جدوجہد آزادی کشمیر کی تاریخ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیری 14 اگست 1947 سے قبل ہی قابض بھارت اور ڈوگرا راج کی نیت بھانپ کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں فروری کا مہینہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں کشمیر کی آزادی کی سرخیل مقبول بھٹ کو بھارتی حکومت نے سزائے موت دی تھی۔ مقبول بھٹ کشمیری آزادی کی تحریک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی تھے، جنہوں نے نہ صرف کشمیری قوم کو منظم کیا بلکہ انہیں خالصتاً قومی بنیادوں پر مدافعانہ مسلح جدوجہد کی تیاری کی تحریک دی۔ ان کی تحریک کی مقبولیت سے ہندوستان اس قدر خائف تھا کہ ان پر ایک بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسر کے قتل کا الزام لگا کر گرفتار کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے ایسے تمام الزامات کی تردید کی۔ اس کے باوجود ان کو 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل دلی میں ہی پھانسی دے دی گئی اور میت ان کے خاندان کے حوالے بھی نہیں کی گئی۔ اس واقعے نے بھارت مخالف جذبات کو ہوا دی، جس کے بعد کشمیر میں ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کشمیری مقبول بٹ کو جدوجہد آزادی کا ہیرو ماننے لگے اور اس واقعے کے چند سالوں کے اندر اندر کشمیریوں میں آزادی کی تحریک منظم اور مؤثر انداز میں ابھر کر سامنے آنے لگی۔ ہر سال فروری میں قابض بھارتی کشمیر میں مظاہروں اور مسلح کارروائیوں سے نپٹنے کے لیے خصوصی اقدامات کرتا ہے۔ اس مہینے میں کشمیری افضل گروہ کی برسی بھی مناتے ہیں۔ کشمیری نوجوان افضل گروہ ایک میڈیکل کے طالب علم رہ چکے تھے۔ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کو 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر ہونے والے مبینہ حملے میں ملوث ہونے کا نام نہاد الالزام میں گرفتار کیا گیا۔ بھارتی سیکورٹی اداروں کے مطابق وہ مبینہ طور پر اس حملے کے منصوبہ کار تھے۔ طویل عدالتی کارروائی کے دوران ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی بھارتی حکومت پیش نہ کر سکی، مگر انتہا پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے سزا کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، جس کا اعتراف خود بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان الفاظ میں کیا کہ اگرچہ افضل گروہ کے خلاف اس جرم میں ملوث ہونے کی کوئی ٹھوس شہادت یا ثبوت استغاثہ فراہم نہیں کر سکا، مگر بھارتی عوام کے اجتماعی احساسات اور خواہشات کی تسکین کی خاطر انہیں پھانسی دینا ضروری ہے۔ اور فروری 2013 کو افضل گروہ کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں ان کے خاندان سے آخری ملاقات کا حق دیا گیا، نہ ان کی میت خاندان کے حوالے کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کشمیر کو ایک اور شہید نہیں دینا چاہتا تھا، یا پھر وہ متوقع عوامی رد عمل سے خائف تھا۔ انڈیا مخالف جذبات کو کنٹرول کرنے کی مکمل کوشش کی گئی اور کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان ہر دور میں دنیا کے سامنے کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے، مگر پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی گئی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد دنیا کی سیاست میں جو ہلچل برپا ہوا، وہیں پاکستان کے اندر کچھ حلقوں میں یہ بحث بھی چھڑ گئی کہ آیا ہمیں کشمیریوں کی محض اخلاقی مدد کرنی چاہیے یا پھر عملی طور پر ان کی جدوجہد میں ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اسی سال نوجوان کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد آزاد کشمیر کی جدوجہد میں شدت آئی اور پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کی جانب دوبارہ توجہ مرکوز کی گئی۔ کشمیر آزاد ہو، اسے اس کا حق ملے، تمام فریقوں خصوصاً کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق اس کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے، مگر ایسا تبھی ممکن ہوگا جب بھارت اس کے حل پر آمادہ ہو۔ اس کے لیے عالمی سطح پر بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آزادی کشمیر کے عوام کو مجموعی طور پر متحرک کریں۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے کشمیر کا کیس لڑا اور دنیا کو باور کروایا کہ انڈیا کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا ہے، انڈیا کشمیر کے لوگوں کو مار رہا ہے، انڈیا کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں کو چھلنی کر رہا ہے۔ پوری دنیا کو انڈیا کا ظلم اور بربریت کے بارے میں آگاہ کیا اور ایک بہترین پلیٹ فارم سے اور بہترین طریقے سے کشمیر کا کیس لڑے۔
اور انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ختم کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ جب تک انڈیا کشمیر پہ ظلم کرنا بند نہیں کرتا، جب تک انڈیا کشمیر کے لوگوں کو حق نہیں دیتا، تب تک انڈیا کے ساتھ تجارت معطل رہے گی۔ اب یہ بھاری ذمہ داری تمام امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے کہ اقوام عالم اور خصوصاً OIC میں شامل تمام مسلمان ممالک کو بھارت کے ساتھ معاشی تعلقات ختم کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ رسمی طور پر کشمیر ڈے منانے کی بجائے حکومتی اور سفارتی سطح پر کشمیریوں کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی برقرار کرتے ہوئے خود متحد رہنا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو تقویت ملے۔ افسوس یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر خود پاکستان سیاسی جماعتوں کے اندر اتحاد نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم پر رحم کرے، کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان